نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے بغیر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ پھر اٹکل پچو مارتے رہ جاؤ. اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے, اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث سے جس نے قرآن کو سمجھا وہ ہدایت پر ہے, وہ ہدایت پر ہے. ورنہ یہی انٹرنیٹ کے کیڑے جو بھی نکلے ہوئے ہیں اپنا فرقہ بنائے, اور انہوں نے کیا کیا انکار کر دیا, معجزہ نہیں ہوتا, یہ تورات زبور انجیل کوئی کتاب ہی نہیں تھی. ہاں, اور سب سے افضل قوم جو تھی وہ بنی اسرائیل تھی, امت محمدیہ نہیں ہے. آیتوں کے ذریعے سے بہت کچھ توڑ مروڑ کر کے مانے. کہاں سے سمجھ رہا ہے, اس سے سوال کرو تو کہا ہم اپنی عقل سے سمجھتے ہیں, عقل سے سمجھتے ہیں. ان کو حدیث کی ضرورت نہیں, حدیث کا لفظ تک نہیں لیتے, وہ کہتے ہیں عقل سے, ہم اپنی عقل سے سمجھتے ہیں, اللہ نے ہم کو اتنی ہدایت دی. اگر ان سے صرف ایک سوال کر لیں, ایک سوال کر لیں, سب چیزیں تمہارے لیے قرآن ہی کافی ہے نا. پہلی بات تو یہ بتاؤ کہ یہ قرآن تم تک آیا کیسے, کیا تمہاری عقل پہ ڈائریکٹ نازل ہو گیا, جبرائیل امین لا کر کے دے, کہاں سے آیا قرآن, اس کی آتھینٹسٹی چاہیے. تو ان کو بولنا پڑے گا, ان کو بولنا پڑے گا کہ رسول اللہ پر نازل ہوا, اور اس کو جمع کس نے کیا, کس نے کیا, عام لوگ جانتے ہیں, صحابہ کرام نے جمع کیا. اب صحابہ کرام سے تابعین میں آیا, تابعین سے پھر اولیاء امت میں آیا. یہ ایسے ہی چلتا چلتا قرآن ہمارے تک آیا نا. اب یہ صاحب یہ بیچ کے سارے سند ہٹانا چاہتے ہیں, نہیں, ہم کو ڈائریکٹ چاہیے. اگر تم یہ صحابہ کرام اور تابعین کے سلسلے کو ختم کرو گے تو قرآن کی سند بھی نہیں رہ جائے گی, قرآن کی سند بھی نہیں رہ جائے گی. قرآن کو اگر تم حقانیت والی کتاب مانتے ہو تو یہ ماننا پڑے گا اس کو ہم تک پہنچانے والی جو ذاتیں ہیں